إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ گزشتہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم یا شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کو متقی بنا دیا جائے۔ ان کا فرض کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان ان عبادات کو بجا لا کے اللہ کا تقوی اختیار کرے اور متقیوں کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ ایک اور بات اس حوالے سے کہ لعلکم، ہم نے جو کہا تھا کہ لعل کا معنی ہوتا ہے شاید کہ، امید ہے کہ، یا عن قریب ہے، اس طرح کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بہت سے علماء نے کہا کہ اللہ کے حوالے سے جب لعل بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ شاید کہ یا امید ہے کہ، اس طرح کے الفاظ اللہ کے حوالے سے نہیں بولے جائیں گے۔ تو یہ جو یہاں پر آیا ہے یہ مخلوقات کے حوالے سے آیا ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تو اللہ کی طرف سے تو یہ قاعدہ پکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ جو عبادت کرے گا صحیح طریقے سے وہ متقی بن جائے گا، وہ جو بنیاد ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ اٹل ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ جو لعل آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارے لیے آیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم لوگ شاید متقی بن جاؤ۔ تو تم لوگ شاید کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادات میں بعض دفعہ اس میں کمی ہوتی ہے، اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ قاعدہ پکا ہے۔ لعلکم تتقون جو کہا وہ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ تمہیں تقوی مل جائے گا، تو وہ ملنا، تقوی کا ملنا یا نہ ملنا، اس میں کوئی گنجائش ہے یا اس میں کوئی شک والی بات ہے، اس میں پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ واجب ہے، لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دے عبادت کرے گا وہ متقی بن جائے گا، اس کو تقوی مل جائے گا، وہ تقوی کے جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور تقوی حاصل کرنے کی وجہ سے جو فوائد آئے ہیں قرآن و سنت میں، جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، وہ سب اس کو ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن لعل پھر کیوں کہا؟ اگر اس میں شک نہیں ہے تو پھر لعل کیوں کہا؟ لعل اس لیے کہا کہ جو عبادات کرنے والے ہیں، میں اور آپ جو ہیں، ہم شاید اس درجے کو پہنچ نہ سکیں، ہماری عبادت میں شاید کوتاہی ہو۔ اگر ہماری عبادات درست ہوں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو پھر ہمیں یہ نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے یہاں پر جو لعل آیا ہے کہ لعلکم، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ شاید کہ کیوں بن جاؤ؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہو، اسی لیے یہ کہا گیا۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے ایک مقام سے بات دیکھتے ہیں، اور پھر واپس اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت اور 21واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں نکالیے آیت نمبر 45۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، اور پیج نمبر شاید آپ کے پاس 402 ہوگا، غالباً 402 ہوگا شاید۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو، یقیناً نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ فحشاء اور منکر سے، برائیوں سے اور بدکاریوں سے
منع کرنے والی ہے، روکنے والی ہے۔ اب یہ جو بات فرمائی کہ نماز ان چیزوں سے روکنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً نماز کو جو بندہ قائم کرے گا وہ اس کو برائیوں سے اور بدکاریوں سے روکے گی، لیکن نماز کو شرط کیا ہے کہ نماز کو قائم کرے جس طرح اس کو قائم کرنے کا حق ہے۔ تو وہی بات یہاں پر ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، لعل کیوں آیا ہے؟ اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی عبادت اس درجے کو نہ پہنچ سکتی ہو، اس لیے یہ مجھے اور آپ کو یعنی یہ اس بات کی طرف تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر عبادات کو صحیح طور پر بجا لاؤ، یہ مقصود ہے، واللہ اعلم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اس کی جو لغوی ترکیب ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے ابتدا میں، یہ تقریباً جملہ اسمیہ کے طور پر آئی ہے۔ اس کی ترکیب جملہ اسمیہ کی بنتی ہے، اور جملہ اسمیہ جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے ہمیشہ ہونے پر، اس کے ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کے لیے جملہ اسمیہ کو اختیار کیا گیا ہے، اللہ عالم۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو عملی پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو سب سے اہم جو اس آیت کا پیغام ہے، جو عملی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہمیں جو پیغام دیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ اس کا سب سے بنیادی مقصد ہے، اس آیت کا سب سے بنیادی آیت کا پیغام ہے، اور سب سے اس میں جو عملی پہلو ہے سب سے بنیادی وہ یہی ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اس کی چیز کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا ہم مفہوم بیان کر چکے ہیں پہلے، مقصود کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اس آیت کا بنیادی پیغام ہے۔ اس کے بعد ایک اور عملی پہلو اس میں یہ ہے کہ عبادت جب اللہ کی ہم کرتے ہیں یا کریں گے تو اس میں یہ نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ آئے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ اللہ اس کا مستحق ہے، عبادت کرنے کا مستحق ہے۔ حالانکہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس کی، لیکن وہ مستحق ہے۔ کیوں مستحق ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، اعبدوا ربکم، جو تمہارا رب ہے، عبادت کے لائق تو پھر وہی ہے، اس کو تو بلکہ ہمیں تو چاہیے، اگر ہم صحیح طور پر اس چیز کو سمجھیں کہ کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم ساری زندگی اسی میں گزار دیں کہ وہ تو رب ہے، اس نے تو میرے پر اتنے احسانات کیے ہیں، اسی نے مجھے پیدا کیا، اس نے میرے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہمیشہ سے وہ مجھے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ میری جو رب کے جو معانی ہے وہ اس طرح سے مجھے عطا کر رہا ہے، تو وہ اس بات کا لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس کا لائق ہے۔ تو یہ چیز اس جذبے سے عبادت کریں کہ اللہ جو ہے وہ تو میرا اتنا محسن ہے، اتنا مجھے اس نے عطا کیا ہے، اتنی اس نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور عملی پہلو اس میں یہ ہے کہ تقوی اگر اختیار کرنا ہے، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، متقی بننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عبادت متقی یعنی اس کو اگر آپ ریورس میں پڑھیں، تقوی اگر حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو۔ اور عبادت جو ہم نے اس کا مفہوم بیان کر دیا کہ عبادت میں ہر چیز آ جاتی ہے، تو وہ سارے کام کرنے جو عبادات میں آتے ہیں، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں۔ اور متقی کیوں بننا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ جیسے ہم نے کہا کہ تفصیل سے پہلے ذکر کر چکے کہ دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی نعمتیں اس شخص کو حاصل ہو جائیں گی جو متقی بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہم نے ذکر کی، یہ بھی عملی پہلو میں آتا ہے کہ جب کسی کو دین کے بارے میں سمجھانا ہو، چاہے وہ ہمارے گھر والوں میں سے ہو، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو، یا کوئی غیر مسلم ہو، ان کو اگر دین سمجھانا ہے تو کا طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، جو قرآن کریم نے بتایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ طریقہ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے آئے تھے ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو یہی طریقہ، یہی انداز استعمال کرنا چاہیے دعوت دینے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، چاہے ہم اپنے اولاد کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، رشتہ داروں ہوں، کوئی غیر مسلم ہو، ان کو اسی طریقے سے سمجھانا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ بھی ایک اس میں کا عملی پہلو ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری زندگیوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کریں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم آگے ان کو علم آگے ان تک پہنچائیں۔ تو اس کا یہ اس آیت کریمہ میں، اور مزید تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ یہ اس آیت کے حوالے سے چند عملی پہلو تھے، واللہ عالم اور بھی بہت ساری باتیں یقیناً ہوں گی، اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے آیت کریمہ میں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض، الذی وہ ذات، جعل لکم جس نے
جعل لکم جس نے تمہارے لیے بنایا، جعل کا یہاں پر معنی ہے بنانا، بنایا کے معنی میں تقریباً آتا ہے۔ لکم الارض زمین کو، ارض زمین کو کہتے ہیں، معروف چیز ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، کیا کس طرح سے بنایا؟ فراشا، اس کو تمہارے لیے فراش بنا دیا۔ اور فراش کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم بچھونا کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کہ جہاں پر انسان بیٹھ سکتا ہو، لیٹ سکتا ہو، اس کو فراش کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا یا اس کو بچھا دیا دوسرے الفاظ میں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین کو اس طرح سے بنا دیا کہ اس میں رہنا آسان ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا، کیا کس طرح سے بنایا؟ بناء، تمہارے اوپر ایک، یہاں پر بناء کا معنی یہ ہے کہ ایک چھت کے طور پر بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا یا بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ انشاءاللہ مزید تفصیل میں ہم ذکر کریں گے۔ وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء نازل کیا آسمان سے پانی کو، فاخرج به پس اس نے نکالا، اخرجہ کا معنی ہے نکالا، به اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، پانی کی وجہ سے یا پانی کے سبب سے، من الثمرات ثمرات کو، ثمرات میں سے، من الثمرات کا معنی ہے من سے، الثمرات یہ ثمرہ کی جمع ہے، اور ثمرہ پھل کو کہتے ہیں، تو اس سے، اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا۔ اور ثمرات، پھل، شاید پھل سے بھی بہتر یہ ہے کہ پھل اور اناج جتنا بھی ہے وہ سب ثمرات کی معنی میں ہی آتا ہے، یعنی مختلف جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو نباتات اور جو درخت وغیرہ رکھے ہیں، ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اس کا جو فروٹ ہے، اب وہ فروٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکلی جس کو ہم فروٹ کہتے ہیں وہ ہے، جو بھی اس کا اگر وہ پھول ہے تب وہ بھی، اس کو بھی ثمرہ ہی کہا جاتا ہے۔ بعض پودے ہیں جو جن کے پھول نکلتے ہیں، بعض کا پھل نکلتا ہے، بعض جو ہے جو جیسے اناج وغیرہ ہے، تو وہ بھی اس کو ثمرہ ہی کہا جاتا ہے، یعنی جو اس کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، جب اس کو اپنا کھیتی باڑی جو ہے اپنے آخری اختتام پر پہنچتی ہے، جو بھی چیز اس کے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ثمرہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، یعنی رزق کے طور پر اس کو نکالا ہے۔ فلا تجعلوا پس نہیں، تجعلوا تم بناؤ، تجعلوا تم بناؤ یا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن یہ لفظ ہے جمع ند کی، ندن اس کا واحد ہے اور جمع ہے انداد، اور اس کا معنی کیا ہے کہ جو ہم سر یا ہم پلہ یا برابر، یہ اس کے معنی ہے۔ تو فلا تجعلوا اندادا، اللہ تعالیٰ کے ہم سر ہم پلہ نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرو۔ وانتم جبکہ تم، وانتم کا معنی یہاں پر آ رہا ہے کہ جس سلسلہ کلام میں آ رہا ہے تو اس میں یہ معنی بیت ہے کہ جبکہ تم، وانتم تعلمون تم جانتے ہو۔ تو یہ اس کا اختصار سے اس آیت کریمہ کے الفاظ کے معنی ہیں۔ اس کا مختصر سا ترجمہ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ، اور یہ ترجمہ سننے سے پہلے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، اس کا جو ربط ہے وہ یہی ہے کہ جو پچھلی آیت میں ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو رب کون ہے وہ اسی کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پہلی آیت میں، پچھلی آیت میں دو باتیں بیان کی گئیں، رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پچھلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اب مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اور وہ ذات ہے کہ جس نے یہ سارے کام کیے جو اس آیت کریمہ میں آ رہے ہیں، کہ جس نے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت کے طور پر بنا دیا، اور آسمان سے پانی کو یعنی بارش کو نازل کیا، جس کے ذریعے وہ تمہارے لیے نکالتا ہے ثمرات کو، پھلوں وغیرہ کو رزق کے لیے، رزق کے طور پر، بس تم اس اللہ کے لیے ہم سر اور ہم پلہ نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ تقریباً اس کا اختصار سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، ہم آگے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ ہم نے بتا دیا کہ الذی جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کو کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، اس میں موصول کہا جاتا ہے، اور یہ وہی پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ صفت کے طور پر آ رہا ہے کہ وہ رب کون ہے، اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، پچھلی آیت میں آئی اور یہ یہاں پر مزید صفات آئیں کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، جعل کا جو لفظ ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یہ اس کے جو معنی ہے یہ بعض عربی کے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، جن کو افعال عامہ کہا جاتا ہے، کہ یعنی بہت عام ہے، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی معنی پر دلالت کرتا ہے، کئی چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فعل یہ ہے جعل۔ تو جعل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جعل کا معنی بنانے کا معنی بھی ہوتا ہے، جعل کا معنی کسی چیز کو تبدیل کر دینا، کسی چیز کو ایک
چیز سے دوسری چیز میں منتقل کر دینا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دینا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مختلف اس کے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جعل لکم الارض، جو سیاق کلام میں اس کا جو معنی بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، تو یہاں پر یہ بنانے کے معنی میں آ رہا ہے۔ لکم تمہارے لیے، جعل لکم تمہارے لیے یہ بنایا ہے، الارض فراشا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے فراش بنا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا ہی عجیب کرشمہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، وہ گول ہے، سیدھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں ہمیں سیدھی لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو بنایا ہے، اور بنایا بھی ایسا ہے کہ جو تمہارے لیے رہنے کے لیے بہت ہی آسان، اور تمہارے رہنے کے جو مقاصد ہے وہ سارے پورے کرتا ہے۔ تم اس میں تو رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اس پہ رہنا، اس پہ چلنا، اس پہ پھرنا وہ تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین جو ہے اس کا تقریباً 3/4 حصہ وہ پانی پر مشتمل ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ تقریباً 1/4 وہ خشکی ہے۔ لیکن خشکی بھی ایسی بنائی کہ نہ تو جیسے کہ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں نہیں ہے، لیکن دوسرے مقامات پر فرمایا کہ زمین کو ایسا بنایا کہ نہ تو جب تم اس پہ چلتے ہو تو یہ زمین ہلتی ہے، ہلتی نہیں ہے، تمہارے چلنے سے زمین اپنی جگہ پر ٹھہری رہتی ہے۔ اور جیسے کہ دوسری آیات میں آتا ہے کہ اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پہاڑ جو ہیں ان کو میخ کے طور پر گاڑ دیا گیا ہے زمین میں، کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، میخ جس کو ہم کیل وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ ایک میخ کا کام کر رہی ہے، اس کو ہلنے سے بچاتی ہے۔ نہ ہی اتنی زمین کو سخت بنایا کہ اس پر رہنا مشکل ہو جاتا، نرم زمین بنائی گئی۔ تو یہ اس کا معنی جعل لکم الارض فراشا، کہ ایسا بنائے کہ جس پر تم آرام سے چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اس کا استعمال کر سکتے ہو تم۔ نہ ہی بہت سخت ہے، نہ ہی بہت نرم ہے، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اندر دھس جاؤ۔ پھر اس کو گول ہونے کے باوجود ایسا بنائے کہ تم اس میں چل پھر سکتے ہو، تم گرتے نہیں ہو۔ اب اگر آپ سفر کرتے ہیں، چاہے زمین کے ذریعے چاہے پانی کے ذریعے، آپ پورے زمین کا چکر لگا سکتے ہیں لیکن کہیں گریں گے نہیں۔ یہ بھی اللہ کا عجیب قدرت ہے۔ اور پھر خاص طور پر اگر پانی کی طرف غور کریں تو پانی تو ہے ہی ایسی چیز کہ وہ کہیں پر ٹھہرتی نہیں ہے، پانی بہنے والی چیز ہے، ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ کس چیز نے اس کو سمیٹا ہوا، اکٹھا کیا ہوا ہے؟ حالانکہ یہ زمین ایک کرہ ہے، اس کو اسی لیے کرۂ ارضی کہتے ہیں، ایک گول چیز ہے۔ اس پر کسی بھی آپ گول چیز پر پانی ڈال کر دیکھیں، وہ پانی اس سے نیچے گر جائے گا، بہہ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے اتنی بڑی زمین، حالانکہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیز ہے تو بہت چھوٹی ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنی وسعت والی زمین ہے، یہ اتنا اس میں پانی ہے، اتنے اس میں انسان ہے، اتنے اس میں پہاڑ ہیں، سب کچھ ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور کوئی نہ اس میں سے کچھ گرتا ہے، نہ اس میں کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ کچھ ہے۔ یہ معنی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے تاکہ تم اس میں چل پھر سکو، آسانی سے بیٹھ سکو، لیٹ سکو، اس کا استعمال کر سکو۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ کیا فرمایا، الذی جعل لکم الارض، تمہارے لیے یہ زمین کس کے لیے بنائی گئی؟ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یعنی دو طرح سے نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، ایک یہ کہ زمین کو ایسا بنایا کہ جس کو تم استعمال کر سکو، اور یہ بنایا کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا ہے، تم لوگوں کے لیے اس زمین کو بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ انشاءاللہ مزید آگے بھی آ رہا ہے کہ اس زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ اس پوری زمین کو، اس میں جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنی نباتات وغیرہ ہیں، جتنی معدنیات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ڈالی کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے ڈالی۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کی خدمت کے لیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا اور کہا کہ صرف ایک مطالبہ کیا کہ عبادت کر تو صرف میری کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اس کے لیے زمین میں رہنے کے لیے ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتوں کو ڈال دیا ہے، بلکہ ہمارے آسان کر دیا اس کو۔ تو اسی لیے کہا کہ جعل لکم الارض، تمہارے لیے کیا زمین کو جو بچھا دیا ہے تمہارے لیے کیا ہے تاکہ تم اس میں رہ سکو۔ والسماء بناء، یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے اور عجیب نعمت ہے کہ آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت کے طور پر، یہاں پر جو لفظ جیسے ہم نے کہا بناء، یہ بناء کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں جو بھی کسی چیز کی بنا ہو، بناوٹ ہو، بنا بلکہ جس کو ہم عمارت کہتے ہیں، ہر قسم کی عمارت کے لیے، عمارت ہو، چھت ہو، اس کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، جو بھی چیز بنائی گئی ہو۔ لیکن یہاں پر سیاق کلام سے جو معلوم ہو رہا ہے کہ بناء اس مقصود معنی میں ہے کہ جو چھت کے طور پر تمہارے لیے آسمان کو رکھ دیا ہے۔
یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، یہیں سے انشاءاللہ آئندہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔